السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک زندگی اور عطا فرمائی۔ ایک دفعہ پھر آپ اور ہم میں ایک بات کرنے اور سننے کا معاملہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے صبح بنائی ہے، صبح برکت والی بنائی، لیکن اس کے لیے جو صبح کے وقت اٹھ کر نماز پڑھے، نماز میں بالکل دل لگائے، فجر میں تمام گھر والوں کو اٹھانا چاہیے۔ اگر ایک افراد اٹھ گیا، ایک شخص اٹھ گیا، ماں ہو، باپ ہو، یا کوئی بھی شخص اٹھ گیا، تو اس کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اٹھائے۔ یہ نہیں کہ وہ دیر سے سو جاتا، یہ کیا کرا تھا، یہ کیا نہیں کرا تھا۔ آپ کو اپنا کام خود کرنا ہوگا، دوسرا کچھ نہیں کرنا اس کام کو۔ فجر کی نماز میں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ دوسری نمازوں میں مشکل سے ملتی ہیں۔ جو فجر کے وقت سوتا ہے وہ اپنی کامیابی کو کھوتا ہے۔ اس سے ایک بات یاد آئی کہ ہمارے دادا حاجی محمد اصغر، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، اللہ آپ کے بھی دادا دادی تمام جتنے جو جا چکے انہیں بھی جنت نصیب فرمائے۔ ان کا ایک واقعہ ہے، صبح کے وقت جب وہ چھوٹے سے تھے، بچپن کا ماحول تھا ان کا، 8-10 سال کے ہوں گے تقریباً، وہ مسجد چلے گئے صبح ہی۔ اس ٹائم گھڑیاں تو ہوا نہیں کرتی تھی کہ وقت کا پتہ چلے کہ نماز کا کیا وقت ہو رہا، کتنا وقت باقی، تو آسمان کو دیکھ کے اندازہ لگایا جایا کرتا تھا، اور وہ جایا کرتے تھے نماز کے لیے۔ ایک دن وہ نماز کے لیے جب گئے، دیکھا کہ وقت ہو گیا قریب، اٹھ کے ایک دم نماز کے لیے چلے گئے۔ دیکھا کیا، مسجد میں جاتے ہی امام صاحب کو کسی نے قتل کر رکھا، ان کے ہاتھ الگ پڑے، پیر الگ پڑے، سب کو کاٹ رکھا کسی نے۔ وہ سمجھ گئے کیونکہ اس وقت جو وقت تھا وہ ڈاکوؤں کا دور تھا، چوروں کا دور تھا، لوٹ پاٹ کرنے والوں کا دور تھا۔ ہو سکے کوئی شخص، کوئی چور مسجد میں آیا ہو اور امام صاحب کو قتل کر کے چلا گیا ہو۔ اب وہ جو تھے دیکھ کے ڈر گئے، کانپنے لگے، اور وہ واپس جا کے گھر میں لیٹ گئے۔ ایسے حالات دیکھ کے کسی کو نیند تو آنے سے رہی۔ تو جب ہمارے دادا کے والد صاحب اٹھے اور نماز کے لیے جانے لگے، تو انہوں نے کہا کہ اصغر، بیٹا اصغر، چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو دادا نے تھوڑی آناکانی کری کہ بھائی آپ چلیے، میں آتا ہوں۔ تو لیکن یہ ہے کہ بڑے جو ہوتے ہیں نا، وہ سوچتے ہیں ایسا ہے کہ بھائی کہیں سو نہ جائے، اس پہ شیطان ناوی ہو جائے، تو کہا کہ چلو میری ساتھ چلو۔ جب مسجد پہنچے، دیکھا کیا، امام صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں قرات کر رہے ہیں۔ وہ دیکھ کے چونک گئے کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہوا۔ اب وہ کسی طریقے سے نماز مکمل ہوئی۔ جب وہ جانے لگے، ہمارے دادا اور ان کے والد صاحب، امام صاحب کا نام شاید سلیمان یا پھر سلطان ایسا کچھ تھا، تو امام صاحب نے آواز لگائی نماز کے بعد، اصغر ادھر آنا بیٹا۔ ہمارے جو دادا کے والد صاحب تھے وہ بھی ان کے ساتھ امام صاحب کے پاس جانے لگے، تو امام صاحب نے منع کرا والد صاحب، ہمارے دادا کے والد صاحب کو، کہ حفیظ صاحب آپ کو نہیں، اصغر سے بات کرنی۔ تو جب وہ چلے گئے تو امام صاحب نے ہمارے دادا صاحب سے کہا کیوں آئے تھے اتنی جلدی؟ تو دادا نے کہا کہ بھائی مجھے مغالطہ ہو گیا تھا، مجھے لگا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں کہ اب آ گئے، آئندہ مت آنا۔ تو انسان جب عبادت کرا کرتا تھا تو اس کے جسم کا ہر حصہ الگ ہو کر عبادت کے اندر مشغول ہوتا۔ کئی آپ نے بھی اپنے بڑوں سے ایسے واقعات سنے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کی بھی ایک رتبے بنا رکھے، جیسے فجر کی نماز یا ظہر کی، عصر کی یا مغرب کی نماز میں جو پہلے صف میں کھڑا ہوا اس کا ثواب الگ ہوا، جو اس کے پیچھے کھڑا ہوا اس کا ثواب الگ ہوا، جو اس کے پیچھے کھڑا ہوا اس کا ثواب الگ ہوگا۔ ہم بھی اپنے آپ کو عبادت کے اندر مشغول رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو۔
جیسے کیا ہے کہ جو ہمارے ہاں خاص ہے وہی عام ہے، لیکن ہم اس عام کو پہچان نہیں پاتے۔ اگر جو میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ بتائیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تو آپ اس کو صحیح طریقے سے بتا نہیں پاؤ گے، الجھ جاؤ گے۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ سلام کس طرح کیا جاتا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، تو آپ گھوم جاؤ گے کہ بھائی یہ کیا ہے۔ اکثر ہم سلام کا جواب صحیح الفاظوں میں نہیں دیتے، کیوں؟ ہمارے یاد ہی نہیں ہے۔ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب کو نیت کرنی چاہیے کہ صبح ہی اٹھتے ہی ساتھ میں اس کا ورد کریں، ہر نماز کے بعد کر لیں گے بھائی 2 دفعے 4 دفعے 10 دفعے، اس سے ایمان مضبوط ہوگا۔ سلام یہ ہے السلام علیکم، السلام علیکم، یہ اصل سلام ہے، لیکن ہم نہ تو نماز کی طرف کو توجہ دیتے ہیں اور نہ کسی کو سلام کرنے کے توجہ دیتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں سلام تو اس طرح کرتا ہے کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے سلام کیا ہے، مطلب نہیں سمجھ میں آیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن اور نماز سے جوڑنے والا بنائے، اور اپنی جو دنیا سے ہمارے جو بڑے رخصت ہو چکے ہیں ایمان والے، انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر جو آپ اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، بہت آسان ہے، اول آخر شروع اور آخر میں درود شریف پر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ ثواب کی نیت کریے دل میں اور دعا کریے ان کے واسطے، ان تک ثواب پہنچ جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی کچھ طالب علم کو بلا لیتے ہیں گھر میں، اور وہاں بیٹھ کے انہیں قرآن کریم پڑھواتے ہیں، ان کے بعد انہیں کچھ کھلا دیتے ہیں۔ قرآن کی اجرت کوئی نہیں دے سکتا۔ اکثر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اکثر لوگ باقی یہی کرتے ہیں کہ بھائی دکان کھلی نہیں، گھر میں داخل گیا، نیا گھر لے آیا، نیا گھر بنوایا، اس کے اندر بھی قرآن خوانی کراتے ہیں دوسروں سے، امام صاحب سے، مولوی سے، یا کسی سے، اور پھر اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ ارے بھائی اس کی ابتدا نہیں کی جا سکتی اس طریقے سے۔ اگر جو کسی کو آپ کو قرآن کریم پڑھوانا ہے تو اس کی خوشی سے جتنا وہ پڑھ سکتا ہے اتنا پڑھائے، لیکن اس کو کچھ کھلائے مت، قرآن کی اجرت نہیں دے سکتے۔ یا تو دعوت کیجیے یا قرآن کریم پڑھوائیے، اور پڑھنے کا شوق آپ کا ہے تو آپ خود پڑھیے نا۔ اب جب آپ کی تکلیف کا آپ کو پتہ ہوگا، آپ رو رو کے اپنے وہاں سے خود دعا کریں گے، آپ دوسروں کہیں گے دعا کر دیجیے، ٹھیک ہے، لیکن اصل تو آپ کو اپنی تکلیف کا پتہ ہوگا نا۔ تو قرآن کریم کو پڑھیے، اور اگر جو کوئی حضرات ایسے ہیں یا بچے ہیں، بڑے ہیں، بچے ہیں، کوئی بھی ہیں، قرآن کریم یا اردو عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے سے رابطہ کیجیے۔ اس پہ ہمارا مقصد چینل کا بنانے کا یہی ہے کہ ہم عربی کی کتابوں کو آسان کر کے، جو طالب علم جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، دارالعلوم میں پڑھتے ہیں، مظاہر العلوم میں پڑھتے ہیں، ان سب کے لیے تھوڑی آسانی کرنی کہ وہ آسانی طریقے سے اپنی کتابوں کو عربی کو سمجھ جائیں۔ یہ بات یاد رکھنا، اور اس بات کو یہ نہیں کہ خالی آپ تک محدود رکھیں۔ جی ہاں، آپ کے جو ملنے والے ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، ہر علم کی یہی ایک راستہ ہوتا ہے کہ جیسے عصر کی نماز کے بعد جماعت والے بیٹھ کے بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، لیکن وہ جو بیان کرا اس کو جو سننے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ بلغوا انی ولو آیا، دین کے متعلق اگر کوئی بات معلوم پڑے تو دوسروں تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ تو کوشش کریں، جو میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل میں توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔